حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، انہوں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، جعفر کی اولاد کو بہت جلد نظر لگ جاتی ہے، کیا میں انہیں دم کراؤں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں، کیونکہ اگر تقدیر پر کوئی چیز غالب ہوتی تو اس پر نظر غالب آتی۔ مشکوٰۃ المصابیح، حدیث نمبر 4560۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذکار کے ذریعے جنوں اور انسانوں کی نظر سے پناہ طلب کیا کرتے تھے، حتیٰ کہ سورۃ الفلق اور سورۃ الناس نازل ہوئیں۔ جب وہ نازل ہوئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں لے لیا اور جو ان دونوں کے علاوہ تھا اسے ترک کر دیا۔ مشکوٰۃ المصابیح، حدیث نمبر 4563۔ حضرت ام قیس رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم اس علاق یعنی حلق کے ورم کی وجہ سے اپنی اولاد کا حلق کیوں دباتی ہو؟ بس تم یہ عود ہندی استعمال کرو، کیونکہ اس میں 7 بیماریوں سے شفا ہے۔ ان میں سے ایک نمونیا ہے۔ حلق کے ورم کی وجہ سے اسے ناک سے ڈالا جائے اور نمونیا کی صورت میں منہ کے ایک طرف سے ڈالی جائے۔ مشکوٰۃ المصابیح، حدیث نمبر 4524۔